پہلے تو بتائیے گا آج کا احتجاج کیا ملتوی کر دیا آپ نے توقعات سے پہلے؟ یہ کیا ہوا؟ اور آپ آج کے احتجاج سے ظاہر آپ یہی کہیں گے، میں پوچھوں گا کہ مطمئن ہے یا نہیں، لیکن جو شیڈیول کے مطابق ہی ہوا ہے کچھ جلدی ملتوی ہوا ریاست صاحب؟ بادامی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں عرض کروں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ جی وہ نان الیکٹڈ لوگ تھے جنہوں نے یہ کال دی تھی، میں سب سے پہلے آپ کو کلیئر کر دوں. جی پاکستان میں 5 صوبائی بار کونسلز ہیں، جن میں سے بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رائے بلیدی صاحب، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین کاشف صاحب، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین نصیر کیانی صاحب، یہ 5 میں سے 3 بار کونسل کے لوگ ہمارے احتجاج میں شامل تھے. تو ایک چیز تو کلیئر کر لیں کہ میجارٹی اس سائڈ پہ یا میجارٹی اس سائڈ پہ، نمبر 1. سیکنڈ ہم نے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 صوبائی بار تھے اس میں سے 3 آپ کے ساتھ ہیں؟ جی یہ اس کو کلیئر کر دیں. تو جو اس کو پریپوگیٹ ہاں تو یہ تو میں نے کہا بھی نہیں کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ساتھ نہیں ہے نا، انہوں نے یہ کہا. آپ دیکھیں پاکستان بار کونسل بالکل ریگولیٹری باڈی ہے پاکستان کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے نیچے 5 ریگولیٹری باڈیز ہیں، بار کونسلز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 3 کا یہ ہے. صحیح ہے. اب جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار، یا اس کو لاہور بار ایسوسی ایشن کہیں، وہاں کے صدر ہائی کورٹ اور صدر لاہور بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. اور اس کے علاوہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر، ملیر بار کے، حیدرآباد کے سیکٹری صدور ہمارے ساتھ تھے. اسی طرح اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، بلوچستان کی اور کئی ضلعی بارز ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ اس طرح سے نہ کہیں کہ ہم مائنارٹی میں، ہم میجورٹی میں ہیں، یہ بھی ایک چیز کلیئر کر لیں. ریاض صاحب بھائی ہیں، یہ بتائیں یہ میں نے کب کہا کہ آپ مائنورٹی میں، یہ بتائیں کب کہا میں نے؟ نہیں وہ آپ نے شروع انٹرو میں تھوڑا سا ایسا امپریشن کیا، تو میں نے کہا تھوڑا سا، میں نے کہا وکلا کے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، وکلا کے ایک گروہ نے احتجاج کیا جس کو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ڈس اون کیا ہے. اس میں بتائیں ٹیکنیکلی کیا غلط کیا ہے میں نے؟ ٹھیک ہو گیا، میں آپ کی بات سے کو سیکنڈ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں. بادامی اگلی بات میری یہ کہ ہم نے تو لا میں یہ پڑھا تھا اور جوڈیشری میں یہ پڑھا تھا کہ جو کام انڈائریکٹ نہیں ہو، جو ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا وہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جو 26ویں ترمیم ہماری پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں 30-35 کانسٹیٹیوشن پٹیشنز ہیں، ان کو پہلے ڈیسائیڈ کیا جائے، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیا جائے. اگر آپ نے سپریم کورٹ کو پیک کر کے ہماری پٹیشن فل کورٹ میں لگانی تو اس کا فائدہ نہیں. اس لیے آج ہم نے احتجاج کیا تھا کہ اس کو ڈیفر کیا جائے. آج اسی حد تک ہمارا احتجاج تھا، ہم نے بہت جلدی والی بات نہیں، جس حد تک ہمارا احتجاج تھا ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جب وہ ہماری 26ویں ترمیم والی پٹیشن سپریم کورٹ میں فکس ہوں گی تو آج ساری الیکٹڈ باڈیز نے اس میں اعلان کیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا اور پورے پاکستان کی بار ایسوسی ایشنز اس وقت پھر سے سپریم کورٹ کے باہر کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے اوپر ہم احتجاج کے لیے آئیں گے. آپ دیکھیں کہ جی آج دیکھیں یہ جو میلا فائڈی کی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا سارا کچھ، آپ نے آرٹیکل 181 کے تحت ایک عارضی جج سپریم کورٹ میں لگایا. آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، آپ نے سارے ججز جو ہیں وہ تعینات کیے ہیں سپریم کورٹ میں، کنفرم ججز. آپ نے ایک عارضی کیوں لیا ہے؟ اگر آپ نے یہ ضرورت تھی تو آپ انہی میں سے ایک اور کنفرم جج لے جاتے. ایک آپ نے ایک نیا یہ پنڈورا باکس پھر سے کھول دیا ہے. آپ بتائیں آپ کے خیال میں کیوں لیا ہے؟ آپ بتائیے آپ کے خیال میں کیوں اورنگ زیب صاحب کو وہاں لے گئے؟ ہمیں ابھی تک یہ پکچر بادامی آپ کو کلیئر ہو جائے گی. ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، پتہ نہیں ابھی تک میاں گل حسن صاحب اس میں یہ جاتے بھی ہیں یا نہیں جاتے، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا، یا ان کو چونکہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 3 سینئر کا پینل جانا تھا چیف جسٹس کے لیے، جو ان کی 26ویں ترمیم کے آرٹیکل 175A میں پرووائیڈڈ ہے، شاید اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا کوئی ان کی اور بھی چال ہو سکتی ہے. ابھی بہت ساری چیزیں آگے جا کے کھلیں گی. لیکن آپ نے آرٹیکل 200 کے تحت
ایک ایسے جج کو اٹھا کے اسلام آباد میں لے گیا جو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج نہیں. ان کا اوتھ ڈیفرنٹ ہے. ہمارا مطالبہ تھا کہ جو جج اوتھ لے گا وہ پھر جونیئر ہو جائے گا. پھر میلافائڈی یہ ہے کہ یہ 3 مہینے محسن اختر کیانی صاحب سے یہ سینئر جج ہیں. آپ نے وہی جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا, اور کیونکہ 26ویں ترمیم میں آپ نے سید منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے, اور اب یہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کر کے جس کے آرٹیکل 200 کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ پوسٹنگ عارضی ہے, پرماننٹ ہے, کتنی مدت کے لیے. اس میں ایک سپریم انڈیا ایک ججمنٹ بدامی صرف ریفر کروں گا, AIR 1994 پیج نمبر 268 انڈین ججمنٹ ہے, جس میں ہولڈ کیا گیا تھا کہ صرف جج اس لیے آپ اس کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں کہ فار ڈسپینسیشن آف جسٹس, فار دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ان دا لارجر انٹرسٹ آف پبلک, آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمیں بتائیں اسلام آباد تو سموتھ رننگ کر رہی تھی, کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے, ذرا مجھے گورنمنٹ سے اس کا اوپینین گورنمنٹ کا اور اختر صاحب سے ذرا ایز این اینالسٹ, ایز اے سینئر لائر ذرا اس کا وہ لینے دیں کوئکلی ذرا.